میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا، کیونکہ جو بھی آیا اس نے شکریہ ادا کیا بھائی رضوان کا، ان کی مسز کا اور سب لوگوں کا۔ میں اکٹھے ہی سب کا شکریہ ادا کر دوں ٹائم بچانے کے لیے، اور اپنے خداوند کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر اس کی تعریف اور اس کی ستائش کر سکیں۔ بائبل مقدس میں سے ایک خوبصورت پیسج میرے ساتھ نکالیے، استثنا کی کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی آیت نمبر 15، نسلی لعنتوں کا خاتمہ۔ یہ آج کے پیغام کا عنوان ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نسلی لعنتیں کیا ہیں، یہ کس طرح سے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ زندگیوں کو تباہ کرتی ہیں، کس طرح یہ زندگیوں کو برباد کرتی ہیں، کس طرح یہ زندگیوں پر اپنا تسلط جما لیتی ہیں، کس طرح یہ زندگیوں کے اندر ویرانہ لے کر آتی ہیں، اجاڑ دیتی ہیں۔ اور ان نسلی لعنتوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، استثنا 28 باب اس کی آیت نمبر 15۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ اس چیپٹر کو آپ گھر جا کے پڑھیں۔ اس کی 14 آیات، جو پہلی 14 آیات ہیں وہ برکت کے تعلق سے ہیں، اور اگلی جو 54 آیتیں ہیں وہ لعنت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہیں۔ خدا نے یہ مناسب سمجھا کہ برکت سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائے کہ لعنت کیا ہے۔ مجھے اس چیز پہ بڑی حیرت ہوئی کہ پہلی 14 آیتیں برکت کے حوالے سے ہیں سر، اور اگلی جو 54 ورسز ہیں، جو 54 آیتیں ہیں اگلی، وہ لعنت کے تعلق سے بتاتی۔ اور یہاں پر بھید چھپا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو خدا کی لعنت کے نیچے چل رہے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کے آئین کو سنتے ہیں اور خدا کے آئین کو رد کر دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کو ایک دفعہ پھر پڑھیے۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر، بات تو سن لی، اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ اس کے ساتھ یشوع پہلا باب اس کی 8ویں آیت، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اگر ہم خدا کے کلام کو اوبے نہیں کریں گے، ہم لعنت کے نیچے چلے جائیں گے۔ اگر ہم خدا کی آواز کو سن کر انسنا کر دیں گے، بھول جائیں گے، اس کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیں گے، ہم اپنی لائف کو، اپنی فیملی کو لعنت کے نیچے لے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام کی پیروی کریں گے، اسے سنیں گے، احتیاط کے ساتھ اس پر عمل کریں گے، تو خدا ہمیں برکت دے گا، ہم برکت میں چلنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ کو کلام کو اوبے کرنا ہوگا۔ اگر آپ برکت سے آؤٹ ہونا چاہتے ہیں، لعنت کے نیچے جانا چاہتے ہیں، تو آپ خدا کے کلام کو رد کر دیں۔ اس دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو لعنت کے نیچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کو نہیں مانتے، وہ خدا کے کلام کو اوبے نہیں کرتے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ لعنت آنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ خدا کے کلام کو نہ ماننا، خدا کے کلام کو سن لینا اور اس کو انسنا کر دینا۔ کلیسیاؤں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کلام سنتے ہیں، سنتے ہیں، سنتے ہیں، اور سن کے سن ہی ہو گئے۔ ہاں جی، سن ہی ہو گئے۔ اتنا کلام سن لیا، اس پادری کو بھی سن لیا، اس پادری کو بھی سن لیا، اس چرچ میں بھی چلے گئے، اس چرچ میں بھی چلے گئے۔ اسپیکٹیٹرز ہیں، تماشائی ہیں، کبھی کسی کلیسیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی کلیسیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ پتا نہیں کہ ہمارا چرچ کون سا ہے، وہ کون سی کلیسیا ہے جس میں ہم نے رفاقت رکھنی ہے۔ ایک سنڈے ادھر، اگلے اتوار ادھر، اس سے اگلے اتوار ادھر، اس سے اگلے اتوار، پورے کجرا والے چرچ پھیر لے انہوں نے۔ نجات پھر بھی نہیں پائی، پھر بھی لائف لعنت کے نیچے ہے، پھر بھی زندگی برکت سے خالی ہے، پھر بھی کلام کو نہیں جانا، پھر بھی کلام کو نہیں سمجھا، پھر بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے مفت نجات کا مکاشفہ نہیں پا سکے۔ تو ایسی زندگیوں کو میں یہ کہوں گا، خدا کا کلام ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ لعنت کے نیچے۔ ہمارے آباء و اجداد اس لعنت کے اندر مر گئے کیونکہ انہوں نے مسیح کو قبول نہ کیا۔ نشہ بازی، گالم گلوچ اور ہر قسم کا وہ برا کام جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھا، اس میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اور اگر 4 نسلیں پیچھے چلے جائیں تو بہت سے مسیح ایسے ہیں جن کا تعلق دوسرے مذہب سے نکل آئے گا، وہ کسی اور مذہب سے مسیحیت میں آئے ہیں، وہ کسی اور خدا کو مانتے تھے، کسی اور دیوی دیوتا کو پوجنے والے لوگ تھے، لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے تک وہ مسیحی ہو گئے۔ مسیحی تو ہو گئے،
لیکن وہ تمام چیزیں ابھی بھی ان کی لائف کے اندر ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف مسیحی نام رکھے ہیں، مسیح کو نہیں جانا، مسیح کو نہیں پہچانا، مسیح کے خون کی اہمیت اور اس کی قدرت کو نہیں جان پائے، اور ان کی زندگی آج بھی لعنت کے اندر ہے۔ لعنت کا جو لفظی مطلب ہے مختلف ڈکشنریز کے اندر عذاب، مصیبت، ذلت، پھٹکار اور رکاوٹ۔ اگر کوئی شخص لعنت کے نیچے ہے تو اس کی لائف کے اندر رکاوٹیں ہیں جگہ جگہ، اس کی لائف پر پھٹکار ہے، اس کی لائف مصیبت کے اندر آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ وہ ایک ایسی قوت کے زیر سایہ ہے جس کو آپ خدا کی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر جتنی بھی لعنتیں آپ کو استثناء میں ملیں گی، یہ خدا عدالت کے طور پر ان لوگوں پر لے کر آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص لعنت کے نیچے ہے، اس کا مطلب ہے خدا کی عدالت اس پر ہے۔ تو میں اس میسج کے اندر کوشش کروں گا کہ ایسے حوالہ جات کے ذریعے سے آپ کی مدد کروں۔ جلدی جلدی سے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کی رفتار میں تیز کرتا جاؤں گا آگے جا کے، تاکہ ہم اس کو تھوڑے وقت میں زیادہ میسج کو کور کر سکیں، زیادہ باتیں بتا سکیں۔ تو ذلت اس کا مطلب ہے، پھٹکار اس کا مطلب ہے، رکاوٹ اس کا مطلب ہے، اور لعنت بالکل ایسے ہی ہے جیسے برکت ہے۔ برکت جیسے ٹرانسفر ہوتی ہے، لعنت بھی اسی طرح ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ لعنت کوئی چیز نہیں۔ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نسلی لعنتیں کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ سب بکواس ہے، یہ ایک مت ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دقیانوسی کہا جا سکتا ہے، لعنتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جنریشنل بلیسنگز کو وہ پریچ کر رہے ہیں۔ اگر نسلی لعنتیں نہیں ہیں تو پھر نسلی برکتیں کہاں سے آ گئیں؟ نسلی برکتیں ہیں تو ڈیفینیٹلی نسلی لعنتیں بھی ہیں۔ جدید سائنس جو تحقیق کر رہی ہے اس کے مطابق وہ یہ بتاتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو باپ ہے، جو ماں ہے، اگر اس کا بچہ اس کے ساتھ بیٹھا ہو فوری طور پہ پہچانا جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کے فیچر سے اس کو پہچانتے ہیں، اس کی وائس ٹون سے اس کو پہچانتے ہیں، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، اس کی سکن ٹون سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلاں کا بچہ ہے۔ بچے پہچانے جاتے ہیں۔ بچے اپنے باپ سے فطرت کا کچھ حصہ لیتے ہیں، بچے اپنی ماں سے فطرت کا کچھ حصہ لیتے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان کی اپنی آئیڈینٹی بنتی ہیں آگے چل کے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کچھ چیزیں میں نے اپنے باپ سے لی ہیں، میرے اندر بہت سی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے باپ سے آئی، بہت سی چیزیں میری ماں سے میرے اندر آئی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ میں نے خود گروم کیا ہے، جن میں میں خود آگے بڑھا ہوں۔ اور ایک اور جدید ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہ صرف ہم عادتوں کو ریسیو کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، بلکہ یادداشتوں کو بھی ریسیو کرتے ہیں۔ سپوز میرا باپ اگر کسی کھنڈر میں کسی وقت میں گیا تھا اور وہ وہاں پر ڈر گیا تھا، سائنس ہی کہہ رہی ہے، سائنس کی تحقیق ہے، آپ جب دوبارہ اس جگہ پر جائیں گے کسی وقت میں، کبھی اگر آپ دوبارہ پہنچے تو آپ کو لگے گا کہ میں تو یہاں پر پہلے بھی آیا ہوں۔ بہت سی انگلش فلمیں اس فکشن کے اوپر بنائی گئی ہیں، اس موضوع کے اوپر بنائی گئی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں تو پہلے بھی یہاں آیا تھا کبھی، لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا۔ آپ نہیں وہاں پر آئے تھے، آپ کے فور فادرز وہاں پر آئے تھے۔ تو یہ چیز اپنی آپ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نسلی لعنتیں نہیں ہوتی۔ آدم نے گناہ کیا تھا تو ساری دنیا کے اندر آج گناہ موجود ہے۔ آپ کو گناہ کرنا سیکھنا نہیں پڑتا، وہ آپ کی نیچر میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ آپ کی نیچر میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ آپ بچے کو یہ نہیں کہتے کہ اپنا کھلونا چھین لینا، بچہ خود کھلونا چھینتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو کیا پتا کہ میں نے کھلونا چھیننا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جبلت، وہ فطرت موجود ہوتی ہے جس کو آپ سن نیچر کہتے ہیں۔ سن نیچر ایک لعنت کی طرح ہے جو ٹرانسفر ہوئی آدم سے اور تمام بنی نوع انسان کے اندر پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ انہوں نے خدا کے حکم کو سنا ضرور تھا لیکن مانا نہیں تھا۔ باغ عدن کے اندر کیا کیا تھا انہوں نے خدا کی منع کی ہوئی چیز کو کھا لیا تھا۔ جب انہوں نے حکم عدولی کی، جب انہوں نے حکم کو بریک کیا تو ان پہ لعنت آ گئی، ان پر لعنت آ گئی۔ لعنت ہمیشہ اس وقت آئے گی جب ہم خدا کے قانون کو بریک کرتے ہیں، جب ہم خدا کے لا کو ڈسگریس کرتے ہیں، جب ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس وقت ہم لعنت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آج کلیسیاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ حکم عدول ہیں، خدا کے کلام کو نہیں مانتے۔ بے شمار لوگ ہیں انہوں نے بپتسمہ لے لیا، دہائی کی نہیں دیتے، ٹائم پہ چرچ نہیں آتے، کلام نہیں سنتے، پاک عشاء میں شامل نہیں ہوتے، دعا نہیں کرتے، کلام نہیں پڑھتے، تو لعنت جانی کہاں سے ہے؟ اے پاجی میں نے پیسے کمانا، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ بھئی کدھر جا رہے ہیں تینوں نہیں پتا؟ اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، اس چیز کی عقل نہیں ہے ابھی تک ہمیں کہ یہ چیزیں کیوں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام کے نافرمان لوگ ہیں، ہم خدا کے کلام کو نہ سننے والے ہیں۔ نہ ہو کوڑیاں کھچراں وانگ تو تے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا۔ گھوڑے اور خچر کو چھانٹے کی زبان سمجھ آتی، اس کو جب مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، پھر وہ چھڑ کر کے بھاگتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم جانور نہیں ہو، تمہیں میں نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، تمہیں میں نے اپنے امیج پر بنایا ہے۔ اس بات کی پاسداری کرو، اس بات کو سمجھو۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کے لیے بڑے کیئرفل ہوں۔ یہاں پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کا بچہ شراب پیے، اس کا بچہ زناکار ہو، اس کا بچہ نشہ باز ہو، اس کا بچہ بے ادب ہو،
اس کا بچہ ایسا ہو کہ اس کو کوئی بھی پسند نہ کرے. کوئی بھی والدین میں سے ایسا نہیں ہے جو یہ اپنے بچے کے لیے یہ ڈریم سوچ رہا ہو کہ میرا بچہ نشہ باز ہو. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچ رہے تو آپ خود کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ شراب نہ پیے تو میں کیوں شراب پی رہا ہوں؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ چوری نہ کرے تو میں کیوں چوری کر رہا ہوں؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ رشوت خور نہ ہو تو میں کیوں رشوت لے رہا ہوں؟ ہم اپنی نسلی لانتوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہیں اور نسل در نسل ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. وہ باتیں جو آج ہم کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ بیج کی صورت میں آگے ٹرانسفر ہو جانی. ابراہیم کی برکتیں آپ کو پتا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں آپ حیران ہوں گے. آگے چل کے اس کا تذکرہ بھی کریں گے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم الرٹ ہو جائیں. مسیحی زندگی غیر محتاط زندگی نہیں ہے، یاد رکھیں. مسیحی زندگی الرٹ زندگی ہے. آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ آپ مسیح کے خون سے خریدے گئے. میں نے ایک دفعہ خداوند سے یہ سوال کیا دل میں، میں نے کہا خداوند یہ لوگ جو تجھ میں آ گئے ان پہ نسلی لانتیں کیسے ہیں؟ یہ کوشچن تھا میرا. ہر بندہ اپنے ذہن میں کئی سوال رکھتا ہے. میں نے بھی سوال کیا. خداوند نے مجھے موبائل سے سمجھایا. آپ ایک موبائل کو چارجر کے ساتھ لگاتے ہیں اور چارجر تھوڑا سا ہل جاتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ میرا موبائل چارج ہو گیا، لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو بیٹری لو ہی پئی ہوندی کیونکہ آپ نے صحیح طرح سے اس کو کنیکٹ نہیں کیا. آج بہت سے مسیحی چرچ میں بیٹھے ہوئے لیکن وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں. دیٹس وائی دے آر انڈر دا کرس. وہ لعنت کے نیچے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کے ساتھ کنیکٹ نہیں کی. انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس طرح سے خدا کی رسپیکٹ نہیں کی جس طرح سے اس کی رسپیکٹ واجب تھی. آج چرچز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی پریشان ہیں. ان کا حال دنیا داروں سے فرق نہیں ہے. وہ بھی مایوس ہیں، وہ بھی بیماریوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی لڑائی جھگڑا ہے. چرچ کے اندر صرف آ رہے ہیں روحانی، اے بچی بڑی روحانی ہے، بچی بڑی روحانی، اے بیٹا بڑا روحانی. لیکن ان کے کام آپ باہر جا کر دیکھیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں. وہی بچے جو کوائر کو لیڈ کر رہے ہیں، وہی بچے جو ساز بجا رہے ہیں، وہی بچے جو عبادت میں لیڈ کر رہے ہیں، سارے انہوں نے کام سنبھالے ہوئے چرچ کے، لیکن ان کا کردار کیا ہے؟ زیرو. تو چرچ کی یہ حالت ہے. میں ابھی دنیا کی تو بات نہیں کر رہا، میں تو چرچ کی بات کر رہا ہوں. میں نے جو 22 سالوں میں ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مختلف کلیسیوں میں جا کے میں نے یہی کچھ دیکھا ہے. یہ امت منہ سے تو میری ستائش کرتی لیکن ان کے دل مجھ سے، یہ سارا مسئلہ ہے جی. فنڈا سارا یہ ہے. منہ سے ہاللیلویا ہاللیلویا پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ، تالیاں بجا رہے، نعرے مار رہے، لیکن دل کوسوں دور خدا سے. بیٹھے چرچ میں ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں یار میچ لگن والا کی کریے، میں نکل جاؤں گا، بیٹھا رہوں. دل تو نہیں لگا ہوا خدا کے ساتھ. چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا. زبور 91 میں لکھا. اگر تو نے مجھ سے دل لگا لیا تو پھر میں تجھے چھڑاؤں گا، اور اگر تو نے میرے سے دل لگایا ہی نہیں تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزو اس چیز کے لیے دھیان رکھیں کہ آپ اپنی آئندہ آنے والی نسل کو کیا ڈلیور کر رہے ہیں. آپ اپنی آئندہ آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں. اگر آپ یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، اگر آپ توبہ یافتہ ہیں، آپ بپتسمہ لے چکے ہیں، آپ پاک روح کی نعمتوں سے معمور ہیں، آپ جھوٹ سے بچ چکے ہیں، آپ گالیاں نہیں بکتے، آپ جھگڑا نہیں کرتے، آپ لڑائی نہیں کرتے، آپ غصہ نہیں کرتے، آپ حسد نہیں کرتے، آپ کینہ نہیں رکھتے، آپ اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے برائی نہیں رکھتے، اگر آپ خدا کے کلام سے بھرتے چلے جا رہے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرنا چاہتا ہوں آپ اپنی نسل کے اندر اچھا سٹف بھرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. آمین. اور اگر یہ سب کچھ ہمارے اندر ہی ہے اور ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی خدا دی بڑی برکت ہے جی ہیلیلویا ہیلیلویا، تو پائی سے دعا کرنا جوڑا چ بڑی ہی درد ہون ڈئی، کھلوتا نہیں جے جا رہا. ہاں جی پاک روح نال معمور اور دعا شروع ہوئی تو بدروہاں لشکر حاضر ہو گئے. گرم توے کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، گرم توے کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. ہمیشہ جو ٹھنڈا توا ہوتا ہے جدھر تھندا جمیا ہوندا اور تے اڈ اڈ کے مکھی آندی. وہ مسیحی جو ٹھنڈے ٹھار ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ پرستش کرتے ہیں، نہ کلام پڑھتے ہیں، نہ رفاقت مسیحیوں کے ساتھ رکھتے ہیں، ایمانداروں کی رفاقت میں نہیں بیٹھتے، ایمانداروں کی منڈلی کے اندر نہیں آتے، وہ کبھی بھی یہ تصور نہ کریں کہ بدروہیں انہیں تا پا جی دعا کرو راتی کو میری لات کھچ گیا، کو میرا گلا پا جی میرے راتی کو گلا دب رہا سی. بھئی کیوں دب رہا تھا تیرا گلا؟ ہیں ٹھیک ہے نا، کیوں دبا رہا بھی تہاڈا گلا؟ کہ کیوں لتاں تہاڈیاں کھچ رہا کوئی؟ کیوں آپ ہڑبڑا کے اٹھ رہے؟ ریزن یہ ہے آپ ٹھنڈے توے کی طرح، آپ ٹھنڈے توے کی طرح ہیں. پاک روح کی آگ ہماری لائف کے اوپر نہیں ہے، خدا کا مسا ہماری لائف پر نہیں ہے، لانتوں کے اندر ہماری زندگی گھری پڑی ہے اور ہم پریشان ہیں. کبھی اس چرچ میں جاتے ہیں، نہیں ابھی پادری صحیح نے دعا کی تھی فرق نہیں پیا، چلو جی رضوان صاحب کو پہنچو، رضوان صاحب کو بھی دعا کرا لی، شہزاد صاحب کو آ گئے، سمی صاحب کو پہنچ گئے، عامر صاحب کو پہنچ گئے، سب جگہ تے ریاض صاحب کو بھی دعا کرا لی. سارے پادری بھی کہندا یار گجراں والے تھی کسی پادری کو برکت ہی کوئی نہیں. او بھائی اپنی چرپائی کے نیچے ڈانگ پھیریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں
آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس عورت نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جاؤں گی میں پادری صاحب سے دعا کرواؤں گی، اس نے کہا نہیں، جب میں جاؤں گی میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی۔ او مائی گاڈ، معاملہ اس نے اپنا سیدھا کر لیا، اس نے پادریوں کو بھی ہٹا دیا، بشپوں کو بھی ہٹا دیا، میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی۔ اور کلام میں لکھا جیسے ہی اس نے پوشاک کو چھوا، شفا یسوع میں سے نکلی، قوت یسوع میں سے نکلی، اور وہ بہن شفا پا گئی۔ 12 سال سے باؤنڈیج کے اندر۔ آمین۔ مجھے حیرت ہے، میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں یہاں، 3 گھنٹے عبادت میں بیٹھنے کے بعد بھی پادری صاحب سے علیحدہ دعا کرواتے ہیں۔ 3 گھنٹے میں کیا یسوع آپ کو نہیں چھو سکا؟ 3 گھنٹے میں یسوع آپ تک نہیں پہنچ سکا؟ 3 گھنٹے میں آپ کو یسوع نظر نہیں آیا؟ جرا پھر لینا سوا 3 گھنٹے جو پائی صاحب کو لا گئے، پائی صاحب جاندے والی دعا ذرا کر۔ بے اعتقادی ہمارے اندر ہے، بھرے پڑے ہیں ہم بے اعتقادی سے۔ اسی لیے میں آپ کو اس بات کے لیے آج یہاں الرٹ کرنے آیا ہوں، نسلی لعنتوں کے تعلق سے آگے بتائیں گے کہ یہ کن کن سمتوں سے ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں، اور اینڈ پہ لاسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ان کو بریک کیسے کرنا بڑا آسان ہے، وہ کوئی بھی مشکل کام نہیں۔ ڈاکٹری لائن کے اندر بیماری کو ڈائگنوز کرنا سب سے مشکل چیز ہے سر، بیماری کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم بیماری پہ بات کر رہے ہیں، بیماری ہماری کیا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا 18واں باب اور اس کی آیت نمبر 17 سے 19 تک ہم تلاوت کریں گے۔ ایک بڑی اہم چیز یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی، اس کی 17 سے 19 آیت پڑھیں گے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ ابراہیم کے تعلق سے۔ اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں، سنیے یہ بات، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ آمین۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ابراہیم اپنی نسل کو اچھی وصیت کر کے جائے گا، اور وصیت کیا کر کے جائے گا کہ تم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، تم نے خدا کے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ آمین۔ یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل کو کیا ٹرانسفر کر کے جائیں گے؟ نشے، گالیاں، لڑائی جھگڑے، پتر تیرے چاچے نے میرے نال لے کیتا سی میں تے مرن لگ گئی، چھڈی نہ ان۔ نصیحتاں ہو رہی ہیں، وصیتاں ہو رہی۔ ہم نفرت کے بیج اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی بو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں میری ساس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا بیٹا، میں بیمار تھی اس نے میرے منہ میں پانی نہ ڈالا، اپنی بچیوں کو بتا کے جاتے ہیں۔ بچیاں کہیں اچھا ساڈی دادی تو بہت ہی ظالم عورت، لیکن کبھی وہ اپنے بارے میں نہیں بتائے گی کہ میں اپنی ساس سے کیا کچھ کرتی رہی۔ اچھی چیزیں اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنے کے بارے میں سوچیں، جیسے خدا نے کہا مجھے ابراہیم کے تعلق سے پتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو یہ بات بتا کے جائے گا کہ خدا کے ساتھ چلو۔ داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ داؤد کے خدا کو پہچان، اور اس سے کہا میں جوان تھا اب بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانتے نہیں دیکھا۔ ایکسپیرینس ہے خدا کے ساتھ چلنے۔ شیر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں لیکن خدا کے تعلق کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ آمین۔ یہ تجربے ہیں جی داؤد کے، اپنی نسل کو بتا کے جا رہا ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کو خدا کا مکاشفہ دے کے جا رہا ہے کہ خدا مہیا کرنے والا ہے، خدا چھڑانے والا ہے، بلکہ کہا موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ بھی تجربہ ہے، موت کے سائے کی وادی میں سے بھی بچو اگر تم گزرو گے تو تم گھبرا مت جانا، خداوند تمہارے ساتھ ہی ہوگا، اس نے مجھے بچایا تھا وہ تمہیں بھی بچائے گا۔ ہاللیلویا۔ ہمارے پاس اپنی آئندہ آنے والی نسل کو بتانے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں؟ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا بتا کر جائیں گے؟ فکر کیجئے اس بارے میں۔ آج ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں فکر ہے، فائصد دعا کرو میں نا اپنے بچے والی کو گھر بنا جا مرن تو پہلے، میں اپنی بچیاں پہ آ جا، بس مینوں فکر لگی، بار بار یہ کم آ رہی دعا کرانے، فائصد دعا کرا دو۔ میں کہا آنٹی جی کس چیز لئی دعا کرنی کہ میری کڑیاں دا بیاہ ہو جائے، میں کتے مر نہ جاواں۔ میں کہا جی تسی مر بھی گئے تو تہاڈے مرن دے بعد بھی اوندا ہو جانا پیا، یہ کوئی شرط تو نہیں کہ اگر آپ مر جائیں گے تو ان کی شادیاں نہیں ہوں گی؟ میری شادی میرے ماں پیو دے دونوں دے مرن دے بعد ہوئی، میری بھی ہو گئی۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میرے جیتے جی یہ سب کچھ ہو جائے؟ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ میں چاہے مر بھی جاؤں میرا خدا میرے بچوں کو نہیں چھوڑے گا۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ کیا یہ چھوٹی چیز ہے؟ میں مر جاؤں، میں خاک ہو جاؤں، میں جو مرضی میرا ہو جائے، چاہے بم پھٹ جائے، چاہے میں سیڑھیوں سے گر جاؤں، چاہے چھت سے گر جاؤں، چاہے مجھے کوئی گولی مار دے، میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، لیکن میرے بچے محفوظ ہاتھوں میں ہیں کیونکہ وہ میرے زندہ خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ آمین۔
نہ تو خود گھبرائیں اور نہ ہی اپنی فیملی کو پریشان کریں. ایسی چیزیں ٹرانسفر نہ کریں جو آپ کی لائف کو تباہ کر کے رکھ دیں. یہ نسلی لعنتیں جو ہیں یہ بیماریوں کی صورت میں آج لوگوں کی زندگی کے اندر ہے. بزنس فیلئر، جاب فیلئر، خاندانی زندگی کے اندر فیلئر، ازدواجی زندگی کے اندر فیلئر، بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر فیلئر، خاندانی زندگی کے اندر کوئی سر پیر ہے ہی نہیں. آج آپ اگر مسیحی گھرانوں کو سٹڈی کریں باریک بینی سے آپ کو نظر آئے گا وہ انڈر دا کرس ہیں، وہ باؤنڈریز کے اندر ہے. کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں. لکھا ہے تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ہوں گے. تو اندر آتے ہوئے بھی لعنتی ہوگا، باہر جاتے ہوئے بھی لعنتی ہوگا، کیونکہ تو نے میرے احکامات کو ترک کر دیا ہے. مصر کی بیماریاں تجھے لگیں گی، وہ بیماریاں جو ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی. دادے کو بھی دل کی بیماری، باپ کو بھی دل کی بیماری، بیٹے کو بھی دل کی بیماری، آگے سے پوتے کو بھی دل کی بیماری. بیماری ہی بیماری، بیماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بار کوئی چیز سیکوینس کے اندر اگر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں چلو یار ہو سکتا ہے ایک حادثہ ہے، لیکن ایک چیز کنٹینیوٹی کے ساتھ چل رہی ہے. اس کو آپ کس طرح سے لیں گے؟ اس کو آپ کس طرح سے لیں گے؟ ایک نسل بیمار، دوسری نسل بیمار، تیسری نسل بیمار، چوتھی نسل بیمار، اور یقیناً اب وہ پانچویں بھی بیمار ہی ہوگی اگر چوتھی نے ہوش نہ کیا. آپ دعا کریں کہ خداوند میں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر بیماریاں منتقل کر کے نہیں مرنا چاہتا. میں اس نسلی لعنت کو بریک کر کے جاؤں گا. میں قرضے کی اس لعنت کو آگے ٹرانسفر نہیں ہونے دوں گا. میں اس کو بریک کروں گا یسوع کے نام سے. آمین. میرے دادا کی شادی بھی کامیاب نہیں تھی، میرے باپ کی شادی بھی کامیاب نہیں تھی، میری شادی ناکام نہیں ہوگی. میں خداوند میں اس کو کامیاب بناؤں گا. چیلنج تو لیں، کھڑے تو ہوں. اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں میرے پیونل بھی NGO ہے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں او بھائی تو اس سے چھٹکارا کیوں نہیں پانا چاہتا؟ اس لعنت کے اندر ہی کیوں زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ اس چیز پر کیا فخر ہے کہ میرا دادا بیمار ہے، میں بھی بیمار ہوں؟ یہ کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے، تو فکر مندی کی بات ہے. ہم بڑی فکر مندی کرنے کی بجائے بڑی خوشی سے یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ نسل در نسل ہمارے اندر لکھا ہے. تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے احکامات سے منحرف ہو. باپ دادا کے ایام سے جو چال چلن باپ دادا کا تھا وہ آج ہمارا ہے. ہم ان نسلی لعنتوں کے اندر ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں انٹرویو دے کے آتے ہیں، ان کی جاب ہو جاتی ہے، جب لیٹر ملنا ہوتا ہے لیٹر نہیں ملتا، جوائننگ لیٹر. ہاں جی بھائی صاحب سمجھ نہیں آ رہی. رشتہ ہو جاتا، بڑی مٹھائی ساری کھا لینے، شام نو فون ہو جاتا، ہاں جی کام ختم ٹک. اسی تے لڈو بھی کھا لے سن ہے کی ہویا. مطلب ہر کام میں رکاوٹ، پریشانی، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. پھر ان کو یہ سمجھنے کے بجائے کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں پرابلم کر رہی، اس کو سوچنے کی بجائے وہ پادری دیکھنا شروع کر دیتے. نہیں اتھے پہنچو، گاڑیاں کراتے ہیں، بک کرتے ہیں، پانی دیا بوتلاں، تیل دیا بوتلاں، پورا کمانڈو ایکشن کر کے پہنچ جائیں گے. اے پائسا تیل بھی بلیس کر دو، اے پائسا پانی بھی بلیس کر دو، سارا ٹبر ہی بلیس کر دو. تسی سانو بلیس کر دو تے اسی اپنے برے کاماں تو نہیں جے مڑنا. تسی کر دو بلیس سانو. کتنی بلیسنگ آج ہم نے لے لی. اس پادری سے بھی برکت کی دعا کروا لی، اس سے تو پورا فرق نہیں پیا سن. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی کرتوتیں چینج نہیں کی، ہم نے اپنی عادتیں نہیں بدلی، ہم نے توبہ نہیں کی، ہم نے خداوند کو اپنا آپ نہیں دیا. اور جو شخص خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جاتا ہے وہ تو آلریڈی بلیسڈ آدمی ہے، تو آلریڈی باعث برکت ہے، وہ تو باعث برکت ہے. اس کو بار بار لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرے لیے دعا کرو. اس کو پتا خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے. تو پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے، لعنت کی سب سے بڑی سوچ یہ ہے کہ ہم خدا کے حکم عدول ہیں، اور خدا ایسے لوگوں کو خود قرض کرتا ہے. پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، یہ بھی ابراہیم کے تعلق سے ہے، جو تجھے مبارک کہیں ہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. اس شخص کے وسیلے سے سب برکت پا رہے ہیں. مصرف بیٹا جہاں گیا تھا، آپ کو پتا وہ اپنے باپ کا حکم عدول تھا، جہاں گیا وہ کال پڑ گئی، روٹی کھانے کو نہیں مل رہی. پلوس جہاں گیا سارے قیدی تھے، پلوس بھی قیدی تھا. جہاز مشکل کے اندر پھنس گیا، طوفان آ گیا، 14 دن تک وہ اپنی اجناس پھینکتے رہے جہاز کو ہلکا کریں کہیں اپنے وزن سے ہی نہ ڈوب جائے. ٹوٹ پھوٹ گیا جہاز. خدا کا فرشتہ آیا، اس نے کہا جب تک تو اس جہاز پر ہے، ہاللیلویا، جب تک تو اس جہاز کے اندر ہے، یہ جہاز چاہے تباہ ہو جائے لیکن ایک بھی بندہ مرے گا نہیں. ہاللیلویا. مصر کے اندر یوسف تھا، ساری دنیا بھوکوں مر رہی تھی، لیکن مصر کے اندر خوراک تھی کیونکہ مصر کے اندر یوسف تھا. باعث برکت آدمی تھا، ڈریمر تھا، ویژن دیکھنے والا تھا، رویا رکھنے والا تھا، خدا کے کلام کی سمجھ تھی اسے، خدا کے کلام کی پاسداری کرنے والا تھا، خدا کے کلام کے ساتھ چلنے والا تھا، خدا سے محبت کرتا تھا. جب اسے گناہ کی آپشن بھی ملی تو اس نے گناہ نہیں کیا.
बड़ी आसान ऑप्शन थी, मालिक घर पर नहीं, बीवी कह रही, लेकिन उसने कहा नहीं, खबरदार, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। झूठा इल्जाम उसने अपने ऊपर लगवा लिया, लेकिन सिन के अंदर गिरा नहीं। ये बात होती। बाइस बरकत बने, लानत से निकलें, अपनी नस्लों को अच्छी चीजें ट्रांसफर करें। दौलत आप दे देंगे उन्हें, अगर आपने उनको मसीह ना दिया तो वो लड़ लड़ के मर जाएंगे। ए प्लाट मेरा दे, ए प्लाट मेरा। मैंने लोगों को, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैंने लोगों को अपने बाप मरी लाश के ऊपर मैंने ड्रामा करते हुए देखा। उनको पता है कि उन सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए ने, इत्थे हुण वसीयत कोई है नहीं। अब्बा जी ए तुसी घर मेरे नाल आता सी, ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एंड ते पानी पियाण आया सा, तुसी कहा सी पुत्तर सारा घर तू ले लै, तू ही मेरी खिदमत कीती है। मतलब सारी फैमिली दस रहा कि घर मेरा, मेरे भरावां दा। चलाकियां देखें आप, ये हमारी चलाकियां हैं। जब आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ दौलत छोड़ के गए हैं, घर छोड़ के गए हैं, वो भी रिश्वत का, वो भी दगाबाजी का, वो भी शराब बेच के बुरे तरीकों से आपने घर बनाया, मसीह भी उनको नहीं दिया, और उनको ऐसी जायदाद दे गए जो पहले लानती जायदाद। बच्चों ने एक दूसरे को मार मार के, एक दूसरे पे केस कर करके एक दूसरे का बेड़ा गर्क कर दिया, किसी न किसी का कुछ भी ना बनने दिया, और कौड़ियों के भाव अपने बाप की वो करोड़ों की जमीन बेच, क्योंकि उनमें नेता नहीं था, उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, उनके अंदर मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर मसीह नहीं था। अगर मैं अपने बच्चे को मसीह दे जाऊं, बाकी इसको कुछ भी ना दे के जाऊं, वो दुनिया का दौलतमंद तरीन आदमी। आमीन आमीन। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यीशु है। जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है, उसके पास सब कुछ है। तो पहली चीज जो हमने सीखी, जो लानत लाने की वजह बनती है, खुदा के कलाम की हुक्मदुली, और खुदा कर्ज करता उन लोगों को जो उसके अहकामात को नहीं मानते। सांप को खुदा ने लानत दी, आदम और हवा को लानत मिली खुदा के कलाम को ना मानने की वजह से। जमीन तेरे लिए ऊंट कुटारे उगाएगी और तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। आप पढ़े उसको जाके, पैदाइश की किताब में आपको नजर आएगा, जब उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया तो उनको लानत मिली। खुदा कर्ज करता है ऐसे लोगों को जो उसके कलाम को नहीं मानते। तो खुद से आइडेंटिफाई करें कि कितने लोग हैं जो अंडर द कर्स हैं। दूसरी बात, कर्स आती जी जुबान की वजह से। किसकी वजह से आती? अमसाल की किताब उसके 18वें बाब की 21वें आयत में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उससे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जो उसको दोस्त रखते हैं वो उसका फल खाते हैं। आपने देखा होगा, हमने अपने मुल्क का खुद बेड़ा गर्क किया। लाइट चली जाती, वापडा दा सत्यानाश, पूरी अजीज कॉलोनी लाता भेज दी वापडा। इससे क्या होगा? क्या वापडा की भलाई होगी? आपका कोई फायदा होगा? नहीं नहीं नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप वापडा को कर्ज कर रहे हैं। वापडा का बेड़ा गर्क हो, मतलब इससे भी बुरी हालत में चला जाए वापडा। इमरान खान को गालियां निकाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो उस फ्रस्ट्रेशन को दुआ में कन्वर्ट कर दें। फ्रस्ट्रेशन है तो उसको दुआ में ट्रांसफर कर दें। है खुदावंद बत्ती चली गई, साडे मुल्क लिए कोई ऐसे हालात बना कि इत्थे बिजली ना जाए, जोर से कह दे। जिवें गुस्से च लानत देने हैं ना, उससे गुस्से च दुआ दे। ट्रांसफर करें, अपनी जुबान को इस्तेमाल करें। आपको पता नहीं कि आपकी जुबान है क्या चीज। जुबान में और दांतों में लड़ाई होगी एक जगह, है जी। दांत कहने लगे, हम 32 तुम अकेली, हम में आओ जाओ, जरा जोर से दबा दें, फरियाद कहां ले जाओ। जीभ आ जाती दंदां च, दांत बड़के मारने लगे, असी 32 तू कली है, हाँ जी, जरा जा तेन दबांगे ना तो लहू लुहान कर देंगे। जुबान ने कहा, अच्छा तुम 32, मैं अकेली, तुम में आऊं जाऊं। अच्छा, एक ही बात मैं ऐसी कह दूं, 32 ही निकलवाऊं। चलो जुबान ये चीज है। यकूब का खत पढ़ें, वहां पर क्या तालीम है जुबान के ताल्लुक से। हम अपनी जुबान से लानते दे रहे हैं। खुदा ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? कहता जी ये डंडा है, असा है। खुदा ने कहा, अच्छा फेंक इसको। फेंका तो सांप बन गया, डर के भागा वहां से। कई दफा हमें पता ही नहीं होता हमारे पास है क्या। हमारे मुंह में जो जुबान है, हम समझ रहे हैं शायद ये टेस्ट चेक करने के लिए है। बनियानियां ते खद्दां ते पावे ते मिठियां शावां ते लूणियां शावां दसन लिए खुदा ने साडे मुंह च रखी। अगर जुबान ना हो तो हम बोल भी नहीं सकते, हम लफ्ज नहीं बना सकते। जुबान बड़ी चीज है, और जुबान से हम लानतें बांट रहे हैं, मायूसियां बांट रहे हैं, तबाही बांट रहे हैं, मौत का कारोबार कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अलर्ट हूं। हमारे एक पादी साहब है, उनका भाई था छोटा, और वो कोई काम नहीं करता था। दर्जी के काम पे पड़ा, 2 महीने करके, अम्मी जी मेरा नहीं दिल कर, फलाना बिजनेस शुरू किया, वो 2 महीने करके छोड़ दिया। पादी साहब को एक दिन गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, यार तू की कर रहे हैं आजकल, तू इत्थे ही फिर रहे हैं। कहता जी वो मैं फलानी जॉब शुरू की थी, जो मैं छड़ दी थी भाई ने। उन्होंने कहा, अच्छा। गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, पुत्र तू कभी कामयाब नहीं हो सकता, जा मेरी गल लिख लै, खुदा का खादम कह रहे। और हुआ क्या,
6 से 7 साल गुजर गए, उसको नहीं जॉब मिली दोबारा। एक दिन खुद ही पादरी साहब घुटने टेक के दुआ कर रहे हैं, रोजा रख के अपने भाई के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद मेरे इस भाई को क्यों नहीं जॉब मिलती। खुदा ने कहा दी जॉब तू ही बननी हुई। What are you talking about yourself and for others? Think about it. सोचो इसके बारे में, आप दूसरों के बारे में क्या कह रहे हैं, अपने बारे में क्या कहते हैं। बाप और तू सदा नाकाम ही रहना। बाप की लानत बड़ी खतरनाक है सर, बाप की लानत बड़ी खतरनाक। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी बरकत आपको बाप देता हुआ नजर आएगा। जितने हमारे फोर फादर्स हैं, बड़े अबाव अजदाद है, बाप ने बरकत दी है, मां ने नहीं दी। मां की दुआ जन्नत की हवा, ये सब मेरी मां की दुआ है, रक्षे के पीछे लिखे हमने। बाप का कहीं जिक्र नहीं। आप बाइबल को पढ़ के देखें, बाइबल मुकद्दस के अंदर आपको बाप नजर आएगा, क्योंकि बाप को खुदा ने हेड बनाया घर का। बाप लानते दे रहा अपने बच्चों को, गालियां निकाल रहा, उनके फ्यूचर को खराब कर रहा है, उनकी इज़्दवाजी जिंदगी को तबाह कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद में नहीं है, वो खुद अंडर द कर्स है और वो उस कर्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उस्ताद अपने बच्चों को लानत देते हैं कई बार। कोई बहुत तंग करने वाला स्टूडेंट हो, जा यार चला जाए यहां से, तू कभी कामयाब नहीं होगा, तू फेल ही होगा, और वो बच्चा नाकामी के अंदर चला जाता है। अगर वो खुदावंद में ना आए तो वो कर्सेज उसके ऊपर रहती हैं जब तक वो खुदावंद में नहीं आता। पास्टर कई बार लोगों से बड़ा चिढ़ खा जाते हैं, वो कई बार सख्त अल्फाज बोल देते हैं, और सबसे ज्यादा अगर हमने तबाही फेरी है ना तो खुद अपनी फेरी। हम अपने लिए अच्छे अल्फाज नहीं बोलते। मैं सही कह रहा हूं? मैं नहीं कभी तरक्की कर सकती, मेरी भैन एमए कर गई, मैं नहीं कर सकती, मेरे को तो मैट्रिक भी नहीं क्लियर होने। बुरे बुरे इमेजेस। मेरी बहन को तो बहुत अच्छा शोहर मिल गया, नहीं मैनू नहीं अज दा मिलता। साढ़े कृष्णा जान मुंडा ही कोई नहीं। बुरी सोच, बुरा ख्याल, और उसका नतीजा भी बुरा ही निकलना। बुरे ख्याल का बुरा ही नतीजा निकलेगा। पानी के अंदर जामे शीरी डाल देंगे तो शरबत बन जाएगा, और उसी पानी के अंदर जहर डाल देंगे तो मौत का प्याला बन जाएगा। आप क्या डाल रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर? कलाम बोलें अपने लिए कलाम बोलें। आप बिलीव करें, मैंने अपनी लाइफ में कलाम बोला। मैं एक नाकामतरीन शख्स था, जैसे अभी सनी भाई ने बताया, मेरे माँ बाप मर चुके थे। मैं इस गवाही को डिटेल नहीं बताना चाहता। मेरे माँ बाप उस वक्त मरे थे जब मैं 17.5 साल का था। एक ही साल में माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया और बाप की ट्यूबरकुलोसिस से निगलने की सलाहियत खत्म हो गई। एक ही साल में दोनों मर गए, 7 महीने के गैप से। मेरी छोटी बहन थी, उसको पोलियो था, वो चल फिर नहीं सकती। हम लोग कर्ज के नीचे थे। मैं हकला के बोलता था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह से रवानी के साथ बात ही नहीं की थी। मैं तेजी से बोल ही नहीं सकता था। मैं इतना ज्यादा अटकता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1-1 घंटा अगर मैं अटक गया हूं तो एक ही लफ्ज फंसा हूं। वो पसीने छूट जाते थे, बुरा हाल हो जाता था, क्योंकि हम खुदा से दूर थे। लेकिन मैंने उस कर्ज को ब्रेक कर दिया। मैं अपने लिए इतना नेगेटिव बोलता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वो सारी चीजें मेरी लाइफ में थी। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ कभी ये नहीं हो सकता, मैं कभी इस चीज को एंजॉय नहीं कर सकता, मेरे पास कभी ये चीज नहीं आएगी। हर बार मैं अपने लिए नेगेटिव ही बोलता था, क्योंकि मैं अपनी मौजूदा हालत को देखता था। हम क्यों अपने खिलाफ बोलते हैं? क्योंकि हम अपनी मौजूदा हालत को देख रहे होते हैं। लेकिन वो शख्स जो विजनरी है, जो खुदा के कलाम को पढ़ने वाला है, वो खुदा के कलाम में से अपने आप को देखता है। मैं यहां पर नहीं हूं, लेकिन मेरा खुदा मुझे यहां पर ले जाएगा। यूसुफ ने कहा तुम्हें खुदा जरूर यहां से लेकर जाएगा, और जाते हुए एक काम करना, जब तुम जाओगे तो मेरी हड्डियों को भी लेके जाना। ओह माय गॉड, कितना ईमान था उस शख्स का। जब इस बात को पढ़ता हूं और जब मैंने ये हवाला पढ़ा, बिलीव करें मैं ज़ारों के तार होया। लिखा जब वो खरूज करने लगे, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी, लेकिन मूसा ने कहा कि यूसुफ की हड्डियां लेकर आओ। हम यूसुफ की हड्डियां यहां छोड़ के नहीं जाएंगे, मिस्र के अंदर साथ लेकर जाएंगे। ही वॉज विजनरी मैन। यूसुफ विजनरी था, अपने लिए अच्छे लफ्ज बोलता था। ऐसा नहीं कि अपने आप को कोसता ही रहता हर वक्त, मैं ये नहीं कर सकता, मैं खुदावंद में पौलुस कहता मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये बात है। खुदावंद में कहें मैं अपने आप से मेरी कोई औकात नहीं। ये फखर है अगर मैं करके दिखावांगा। कई लोग कहते हैं करके दिखा नहीं सकते। खुदावंद में मैं ये कहता हूं, खुदावंद मेरी मदद करेगा, मैं जरूर भाई ऐसा करके दिखाऊंगा। आमीन। डी.एल. मूडी खुदा का एक जबरदस्त खादम, बड़ा खूबसूरत खादम, जिसको खुदा ने बड़े जलाल के साथ इस्तेमाल किया। वो नौजवानों की एक इबादत के अंदर बैठा हुआ था, पादरी साहब कलाम सुना रहे थे। उन्होंने कहा अगर कोई शख्स अपने आप को खुदा के हाथ में दे दे, वो खुदा के जलाल का बर्तन बन सकता है। खुदा उसको बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर सकता है। डी.एल. मूडी उठ के खड़ा हो गया। उसको तो खादम नहीं था, वो सिर्फ एक मसीही ईमानदार था। उसने कहा भाई साहब, मैं खुदावंद में आपको ये बात कह रहा हूं कि मैं वो शख्स बन के दिखाऊंगा जो खुदा के हाथ के अंदर उसके जलाल का बर्तन है। आमीन। चैलेंज तो लें। हमारे अंदर कोई चैलेंज नहीं। हम सिर्फ अपने आप को डेली कोस रहे हैं, अपने माँ बाप को कोस रहे हैं, अपने बहन भाइयों को कोस रहे हैं। काश मेरा बाप मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा देता, काश मेरी माँ मुझे अच्छी तरबियत दे देती, काश मेरी माँ मुझे एक कोर्स करवा देती, काश मेरा भाई मुझे ना मारता तो मैं फेल ना होता, काश 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 काश। चलो
اسی میں ہم نے اپنی ساری زندگی گزاری. آپ کیا بول رہے ہیں اپنے لیے، سوچیں اس کے بارے میں. تیسری بات، انسان پر توکل کرنا ہماری زندگی کے اندر لعنت لے کر آتا ہے. آپ اس آیت کو سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. یرمیہ 17 باب اس کی 5ویں آیت. خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے. یہ لعنت لانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. بہت سے پادری خدا کو نہیں دیکھتے، وہ گھروں کو دیکھتے. کرس ان کے اوپر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کلام کہہ رہا ہے. کارپٹ کے لیے وہ لوگوں سے اپیلیں کر رہے ہیں. چرچ کے اندر کارپٹ کی ضرورت ہے، چرچ کے اندر اے سی کی ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے. لوگوں سے اپیلیں کر رہے ہیں، لوگوں سے ریکویسٹیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی کہانیاں بنا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے دل برگشتہ ہو چکے ہیں خدا سے. لوگوں کو بلیسنگ کا بتا رہے ہیں، خود بلیسنگ سے آؤٹ ہیں. آپ اس آیت کے اندر اپنے آپ کو رکھ کے دیں گے، آپ خوف کھا جائیں گے. کیونکہ ہم انسانوں پر ٹرسٹ کرنے والے بن چکے ہیں. ہم اپنے بھائی کی جیب دیکھ رہے ہیں، وہ ریٹائر ہوا، اس کے پاس پیسہ ہے، میری بھی کچھ ہیلپ کرے گا، میری بھی کچھ مدد کرے گا. میری بہن کی کمیٹی نکلی ہے، اس نے سونے کا سیٹ لیا ہے، میں اس سے ہیلپ لوں گی. ہم ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی باس کی طرف نگاہیں لگائے میں، مسکین اور مظلوم بن کے کھڑے میں. میں غریب ترین بچہ تھا جب میں جاب پہ لگا. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں نے اپنی لائف میں اپنی باس سے کبھی پیسہ نہیں مانگا. حالانکہ میں ایک بیٹھک کے اندر رہتا تھا، جو چھڑوں کی بیٹھک ہوتی، وہاں رہتا تھا. میں نے اپنے ذہن میں یہ خیال کیا تھا، خداوند نہ تو میں کبھی سے سیلری بڑھانے کے لیے کہوں گا اور نہ ہی میں کبھی سے پیسے مانگوں. اور میری تھوڑی سی سیلری تھی، 5,500 سیلری اس وقت تھی میری جب میں نے چھوڑا تھا اسے. 5,500 سیلری میری تھی، اور جو میرے ساتھ کام کرنے والے تھے وہ رشوت کا 30 35 ہزار کما کے لاتے تھے. وہ میرے سے ادھار لے کے جاتے، وہ میرے سے ادھار مانگتے تھے. سر جی 500 روپیہ دینا، 300 روپیہ دینا. میں کہنا یار 30 ہزار کما دے. کہنا جی پتہ نہیں لگا، کیونکہ ان کی تھیلیوں کے اندر سوراخ تھے، ان کو نہیں پتا تھا. میری تھیلی محفوظ تھی، میری کمائی باعث سے برکت تھی. میں خدا کا حصہ نکال رہا تھا، خدا برکت دے رہا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا توکل انسانوں پر ہے تو اپنا توکل انسانوں سے ہٹا لیں. اگر آپ اپنے انکل کو دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں، اٹلی میں، فرانس میں، بیلجیم میں، کہ وہ مجھے باہر بلا لے گا، اس کو کوس رہے ہیں، وہ سیٹل ہیں وہاں پہ. ہماری تھوڑی سی دیکھو جی، اتوں دے انہیں $1,000 بھیجتے تو ساڈے اتنے وارے نیارے ہو جانے. ہاں جی، انہوں کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا. ہم اپنے گھروں میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا توکل خدا پر نہیں، ہمارا توکل انسانوں پر ہے. That's why we are under the curse. سمجھ آئیے آپ کو یہ بات؟ انسانوں پر توکل نہ کریں، خدا پر توکل کریں. اس سبجیکٹ کو، اس پوائنٹ کو میں اس بات سے کلوز کروں گا. میں ایک دفعہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، میں کام کر رہا تھا. خدا نے کہا ہاں بھائی آج 31 تاریخ ہے، صبح کی ہے. میں کہا جی پہلی. خدا نے کہا صبح تین سیلری ملے گی. میں کہا جی ملے گی، سارا مہینہ کام کیتا، سیلری تو ملنی. خدا نے کہا کیوں، تینوں کیوں اینا یقین ہے کہ ملے گی؟ میں کہا جی میں پورا مہینہ کام کیتا. خدا نے کہا یار میرا کام کر کے لوگ بے ایمان کے ہو جاتے ہیں. ہاں، انسان کا کام کر کے ہمیں اتنی ایشورنس ہے کہ مجھے سیلری ملنی ہے. خدا کا کام کر کے پادری چندے مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں. باجی جن تسی دیتے نے یہ میرا آن جان بھی نہیں جی ہونا. 500 ہور کرو یہ مہربانی، خدا تمہیں بڑی برکت دے گا. مانگ رہے ہیں. خادم فقیر نہیں ہوتا، لکھا کنگالوں سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن بہت سو کو دولت مند کر دیا ہے. خادم کا ایک معیار ہے، خادم کا ایک کیلیبر ہے، خادم کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اسے وہاں پر کھڑا ہونا چاہیے. وہ کیوں انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ اس کا کام ہے کلام سنائے اور خدا لوگوں کے دل خود کھولے. آمین. اس لیے جتنے بھی خادم ہیں جو بعد میں بھی اس کو سنیں گے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کلام کی طرف دھیان دیں، خدا کے کلام کی خدمت کی طرف دھیان دیں، باقی خدا کو اپنا کام کرنے دیں. ایمان رکھیں، ٹرسٹ کریں. لوگوں کو ایمان سکھاتے ہیں، خود بے ایمان ہے. انسانوں پر توکل کرنا لعنت کو لے کر آتا ہے. بت پرستی. یسایہ 66 باب میرے ساتھ نکالیے، ہم اس کو کلوز کرنے کے قریب ہیں. آپ کو برکت مل رہی ہے ان باتوں سے. یسایہ 66 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. جو بیل ذبح کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے، اور جو برے کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کی گردن کاٹتا ہے. جو ہدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے. جو لبان جلاتا ہے اس کی مانند ہے جو بت کو مبارک کہتا ہے. ہاں، انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کے نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں. میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا. میں کیا کروں گا جی؟ آفتوں کو چن لوں گا، اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا. بت پرستی بڑی عام ہے. بت ایک ایسی شے ہے جس کو آلٹرنیٹو بنا کر ہم خدا کے مد مقابل لے آتے ہیں. بنی اسرائیل کہنے لگے یہ وہ دیوتا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کے لایا ہے، اور اس کو بنایا انہوں نے خود ہی. سونا جمع کیا،
हारून को सोना दिया, खुद ही उसको ढाल के बछड़ा बना लाए और खुद ही कहने लगे ये वो देवता है जो मैं मिस्र से निकाल कर लाया। हमाकत की इंतहा देखे, दरबारों पे आज घुटने टेकने के लिए पहुंचे हुए। वो तो इंसान है, आप उनसे उम्मीदें लगा के बैठे। हमारे मसीही लोग पता नहीं कहां कहां पहुंचे हुए, पैदल जा रहे, पैर छिलवा रहे। अगर आपने पैर छिलवाने थे तो यीशु ने क्यों अपनी पीठ छिलवाई वहां? बताएं मुझे। ये अदम मार्फत है, तालीम का ना होना है। मैं 7 मंगल पैदल जाना जे तो खुदा ने मोजा ठक करके कर देना। उस औरत ने कहा मैं सिर्फ छू लूंगी, तू सिर्फ यहीं से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। समझ की बात है सर। कुछ लोग मोजा कमा रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी हुआ हुआ मोजा रिसीव कर रहे हैं। फर्क समझ आया आपको? कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मोजा लेने के लिए, मैं 7 मंगल जाना ही जाना। ओ भाई तू यहीं कह दे खुदा ने ठीक कर दे। 7 मंगल तू किराया भी भरना है, फिर 7 पूरे हो भी नहीं पाने हैं। 6वें ते जाके कोई ऐसी पसूड़ी पैनी है, पहुंच ही नहीं पाना, कहती वो 7 फिर तो गिनती फिर तो शुरू। मोजा लमकिया पिया। हम खुद अपनी तबाही फेर रहे हैं, बुतों के पीछे भाग रहे हैं, जिंदा खुदा को छोड़ के मुर्दों के पीछे जा रहे हैं। कुछ बैठे हुए देवता, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं, कुछ कब्रों के अंदर लेटे हुए हैं, कुछ बैठे हुए पीढ़ियों के ऊपर, शेरों के ऊपर, और कुछ खड़े हुए हैं देवताओं के पीछे। ऐसे मज़हब को फॉलो कर रहे हैं। हमारे पीछे दिए जलाने वाले, तावीज लाने वाले, खौफ खाने वाले। और मैंने ये चीज देखी है, बनी इस्राएल कौम में भी चीज, हैकल में जाके सजदा भी कर रहे हैं, ऊंचे मुकामों पे जाके बखूर भी जला रहे हैं। 2 सिमों की तरह आज जिंदगी है। जैसे मोबाइल के अंदर 2 सिमें होती हैं, इस तरह साढ़े 2 दिल ने, अद्धा शैतान अद्धा खुदावल। खुदा के घर में जब आते हैं, कलाम सुनते तो डरते हैं कि हमारे काम नफरती हैं, हमने अब दोबारा नहीं जाना। लेकिन जब घर पहुंचते हैं कहते यार पाजी साहब ने तो कलाम सुनाता, उन्होंने नहीं पता कि कितनी खतरनाक शैब है जिन्होंने साढ़े प्यो दादा मानते आए नहीं, उत्थे भी जाओ। इसलिए फिर थोड़े से बाबा जी को भी पैसे लगा देते हैं, पादी साहब ने थोड़ा जिहा दिया दे देते हैं, 5% पादी साहब का तो 5% बाबा जी का, तो दया यकी खुर्द बुर्द दया यकी का उन्होंने 3-5 करके रख दिया पकड़। खौफ के अंदर जिंदगी गुजारता वो शख्स जो बुत परस्त है, जो जिंदा खुदा को मानने वाला वो दिलेर है। तू तो भाला और बर्छी लेकर मेरे खिलाफ आया है, मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे खिलाफ आता हूं। आज ही मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा और तुझे पता चल जाएगा कि तूने पंगा किससे लिया है। आमीन। आज यहाँ पे डरे हुए लोग, ओह खौफ सदा भाजी एंज हो गया, एंज हो गया। एक भाई सुबह सुबह भागा आ गया, उसका जो ससुर था वो जादूगर था, भजा सवेरे को ला भाई साहब को, कहता भाई साहब बुआ खोलो सुबह 5 बजे। उन्होंने कहा की हो गया यार, बुआ खोलिया। कहता भाई साहब मैं छुपा लो। कहता की होया? कहता मेरा सोहरा कह रहा मैं तेन बंदर बना देने। उसने उसकी बेटी को मारा होगा कहीं, उन्हें फिर फोन किया, उन्हें कहा पुत्र मैं अमल शुरू करता, तेनू बंदर ही बना के छड़ांगे। चंपैंजी की तरह महल्ले च छाला मारता पे भागा कहता जी मैनू बचा लो। अगर वो ईमानदार होता तो कहता भाई कहां है तेरा जादू, चला। याकूब पर कोई अफसूस नहीं चलता। हालेलुया। जो ईमानदार हैं वो स्टैंड लेते हैं, और जो डावाडोल हैं वो भागे फिरते हैं, छुपते हैं, डरते हैं। बुत परस्त लोग अपनी नस्ल के ऊपर लानत लाने वाले हैं। बुत परस्ती से बाज आइए। हर एक वो चीज जिसको आप खुदा के लेवल पर ला रहे हैं वो आपका बुत है। जरूरी नहीं कि आप किसी बुत के आगे जाके सजदा करते हैं। एक पासे सालगिरह होंडी तो एक पासे इबादत होंडी है, इबादत छड़ के सालगिरह चलेगी। आपने क्या किया? आपने सालगिरह को प्रेफर किया। शादी पे मिस भी कर दें तो कोई नहीं, शादी पे थोड़ा लेट चले जाए, ज्यादातर लोग लेट ही जाते हैं, लेकिन शादी का बहाना बना के चर्च छोड़ देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप दुनियादार लोग। अगर आप इस तरह से मूव करते हैं तो आप दुनियादार हैं। और 5वीं बात और 6ठी बात, 2 बातें मैंने करनी। 5वीं बात है वो अंडर द कर्स है जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता। आज माँ बाप के नाफरमान भरे पड़े हैं, लानत के नीचे हैं। उनके माँ बाप चाहे उनके लिए कुछ भी ना बोले, लेकिन उनका खुदा देख रहा है। देखें क्या लिखा हम साल की किताब उसके 30वें बाब की 17 आयत में, चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 70। वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है, वादी के कौवे उसको उचक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। किन आंखों को? जो अपने बाप की हंसी करती हैं, मजाक उड़ाती हैं अपने बाप का, उसकी बातों को हवा में उड़ा देती हैं, तमस्कर उड़ाती हैं, बाप को किसी खाते में नहीं लिखते। जो लोग वो सुन लें उनकी जिंदगी के अंदर तबाही है, बर्बादी है, नाकामी है उनकी लाइफ के अंदर, क्योंकि उन्होंने उस ऑफिस को ऑनर नहीं किया जिसको खुदा ने उनके ऊपर रखा है। खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। ये खुदा कह रहा है, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदा कह रहा है कि तुम इज्जत करना, और अगर हम इज्जत नहीं करते तो क्या होगा? उसके उलट हो जाएगा ना, बरकत तो नहीं मिलेगी, फिर लानत मिलेगी। आज बच्चे काम नहीं करते,
باپ کہتا پتر تم ہی کچھ کہا، ابا جی تسی چپ کرو، خبردار. باپ بھی ڈر گیا. ابھی جس شخص کے ساتھ میں آیا تھا لاہور سے رکشے میں بیٹھ کے لاری اڈے تک، اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے 3 فٹ دور ہو کے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ اتنا اتھرا ہے، اتنا ہتھ چھوٹ ہے. ایک بہن ہمارے چرچ میں آئی روتی ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ بلیو کریں کہ جب میں نے اسے دیکھا میں رو پڑا تھا کہ جن لوگوں کی ماں ہے وہ اس کی کیا قدر کر رہے ہیں. اس نے کہا پتر پائی صاحب میرا پتر مینوں ماردا ڈیلی. جب اس نے مجھے بات کہی تھی میں نے اس بچے کے لیے خدا سے رحم کی اپیل کی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہا. اس کی ماں کی آنکھوں سے جو نکلے ہوئے آنسو ہیں کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا یہ خدا کہہ رہا ہے. یہ ایڈوائز نہیں ہے، یہ لا ہے، قانون ہے. خدا ایڈوائز نہیں دے رہا، مشورہ نہیں دے رہا، خدا لا بنا رہا ہے. اپنے ماں باپ کی تو نے عزت کرنی ہے، دیٹ از لا، یہ قانون ہے. اور جو شخص قانون کو بریک کرتا ہے اس کا چلان ہوتا ہے. سو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بچے جو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ 12 بجے تک سوئے ہوئے ہیں، منحوسی ڈالی گھر میں. پتر اٹھ تیرا میں نواب میں جو اٹھاں گا تسی بنا دینا. بھئی وہ ملازم ہے، 12 1 بجے تک نواب صاحب کا انتظار کرتی ہے کہ وہ اٹھے گا اونچی پینٹ پا کے، اونچی پینٹیں پہنی، سوکھی کمرے ہیں، بال کدھر جا رہے ہیں. 12 بجے اٹھ رہا ہے. 12 بجے جب وہ اٹھا ہے تو اس نے اپنا آدھا دن تو ویسے ہی ہوا کر دیا. 2 بجے تک جب اٹھ رہا ہے تو اس کے عقل ہی ٹھکانے نہیں آ رہی زیادہ سونے کی، کیونکہ صبح 4 بجے تو وہ سویا نواب. فیس بک، واٹس ایپ، تصویریں اپلوڈ کر رہا ہے. جتھے جاندے نے اج کل منڈیاں نوں کام ہی اور کوئی نہیں کڑیاں. ویاہ چ انٹر ہوندے ساری، کوئی گلدستے کول کھلوتا ہے، کوئی شیشے کول کھلوتا ہے، کوئی کتے کھلوتا ہے، کوئی کتے کھلوتا ہے. اور پھر انہوں نے کام پہ لگ جانا، ڈیلی انہوں نے تصویریں چینج کرنی، ڈیلی تصویریں چینج کرنی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ آپ اپنے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یو آر ویسٹنگ یور ٹائم، یو آر ویسٹنگ یور لائف. آپ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں کیونکہ وہ کام جو آپ کو کرنا چاہیے. اتنی جوانی اگر آپ کے اندر ہے تو بائبل کھولیں، اسی 300 تصویراں کھینچی ہیں، 30 باب پڑھو. ایک نوجوان سے میں نے پوچھا، میں کہا پتر تو میں جدوں دا آیا ویکھیا تو تصویراں کھینچ رہے ہیں، تو میرے خیال کو 300 کھینچ چکے ہیں. ہسیا. میں کہ 300 کریں گا کی؟ کہندا ڈیلیٹ کر دیں. بھائی اتنی میموری کہاں سے لائے گا اپنے موبائل میں؟ 4 یا 5 اچھی رکھ لے گا، باقی انہیں 296 اڑانی ہے. 3 گھنٹے اس نے محنت کی ہے. کوئی تو چنگی آ جائے میری، کدی تھلوں دی لے رہے، کدی بلب دی ادھروں دی واہ کر. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ساری کاروائیاں جو ہوتی ہیں شادیوں میں. بڑے کو سلام کرنا ہے، میرا تایا بیٹھا وہ کولوں ہی لنگ گیا، اس کو نہیں سلام کر رہا. تایا جی سلام، وہ کول میں برکت نہیں لا. اس کے ذہن میں بھائی تایا نے تو آنا، کل بھی آ جانا گھر، میں بھی چلے جانا ہے. اے تمبو تے اج لگا ہے، بتیاں اج لگیاں، مس ہو جانا ایونٹ. ماں باپ کی ہم عزت نہیں کر رہے، ہم فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ماں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کپڑے دھو رہی ہے، لوگوں گھروں میں جا کے برتن مانج رہی ہے، لوگوں کے گندے فرش دھو رہی ہے، لوگوں سے گالیاں سن رہی ہے، پیسے کما رہی ہے کہ اپنے بچے کی فیس دوں، منڈا کو فیل ہو گئی. افسوس نہ کرو. بیٹیوں کو فیشن لے بیٹھا، لڑکوں کو وارہ گردی لے بیٹھی. ماں باپ نے اگر کچھ کہہ دیا تو ان کی جان پہ بنا دیتے ہیں، پیسے چھین کے لے جاتے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں اپنی لائف کو، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، لچر پن اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کی لائف کے اندر ہے. اگر آپ اپنی ماں باپ کی عزت کریں گے آپ بلیسڈ ہوں گے. آخری بات، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جنسی بے راہ روی کی وجہ سے لعنت آپ کی لائف کے اوپر آتی ہے. جنسی خواہش خدا کی طرف سے، یاد رکھیں یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے. لیکن اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، آپ بلیو کریں آپ انڈر دا کرس چلے جائیں گے، آپ لعنت کے اندر چلے جائیں. اگر آپ اسی چیپٹر کو پڑھیں استثناء کی، اس میں لکھا اپنی بہن کے لیے اگر برا کیا. کرائسٹ نے تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بات بہت آگے لے گئے، استثناء سے بھی بہت آگے. اگر کوئی بری نیت سے کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ زنا کر چکا. سوچیں ذرا، خدا آپ سے کتنی پاک زندگی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے شیطان یہ بات جانتا ہے. آپ اپنا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، سوشل میڈیا لچر پن سے، گند سے بھرا پڑا ہے. شیطان نوجوانوں کے، شادی شدہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر بمبارٹمنٹ کر رہا ہے، ہر روز بمبارٹمنٹ. یوٹیوب، ویب سائٹس، نیٹ فلکس اور ٹک ٹاک کی ریلز، پتہ نہیں کیا کچھ. اور اس کے اندر آپ سٹف اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر آپ کو گند ملے گا، بےہودہ لباس، تاکہ شہوانی خواہشات کو ابھارا جائے. آج دنیا کے اندر یہ کرائم بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں زیادہ بڑھنے والے جرائم میں سے یہ نمبر 1 پہ آنے والا ہے. چائلڈ ابیوز تیزی سے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سارا دن ساری رات وہ غلط خیالات اور غلط سوچوں کو اپنے ذہن کے اوپر چھانے دیتے ہیں، ان غلط خیالات کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو انجوائے کرتے ہیں،
ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جاگتے اور سوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان خیالات کو اپنے ذہنوں کے اوپر سوار کر رکھا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ ایک ایسے سن کی صورت میں نکلتا ہے جس کا کوئی خمیازہ بھرا ہی نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزو، اس خواہش سے باز ہیں، جنسی خواہش آپ کے لیے آپ کی زندگی کے اندر خدا نے رکھی۔ لکھا ہے جو کوئی کنوارا ہے وہ اپنے لیے بیوی تلاش نہ کرے، یہ پولس کی تعلیم ہے۔ جو کوئی کنواری ہے وہ اپنے لیے شوہر کو تلاش نہ کرے، وہ خدا کی پرستش کرے، خدا کی ورشپ کرے۔ جب اس کا وقت آئے گا خدا اس کو جیون ساتھی مہیا کرے گا، اور جب اس کو خدا جیون ساتھی دے دے تو وہ اس کے ساتھ وفادار رہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آج ہماری مسیحی شادیاں تیزی سے ٹوٹ رہی ہیں، تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں۔ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیس دائر کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں رکھنا۔ معاملہ یہ ہے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ آپ اس پہ جتنا بھی رو سکتے ہیں، جتنی بھی اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ کریں۔ یہ کچھ سمپل اور سیدھا میٹر نہیں ہے، انتہائی خوفناک چیز ہے کہ آپ کے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں، اور کیسے شیطان پورا سٹف لے کر آیا ہوا، پوری لاؤ لشکر کے ساتھ وہ حملہ ور ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا میڈیم ہے جس کو اس نے کرپٹ نہیں کیا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج نوجوان تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، شادی شدہ لوگ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری عورتوں کی اٹریکشن میں ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کے دوسرے مردوں کی اٹریکشن کے اندر ہیں، اور وہ اپنی شادی کو تباہ کر لیتے ہیں۔ پتا چلتا ہے جی بیوی چلی گئی چھوڑ کے، 4 بچے چھوڑ کے چلی گئی، بچوں کا فیوچر بھی تباہ کر گئی، کیونکہ اس نے اپنے اوپر قرض کو بلایا۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک آیت لاسٹ میں پڑھیے میرے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے 5 منٹ میں اس کے حل کی طرف چلیں گے۔ رومیو پہلا باب۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن اگر میں یہ باتیں بتا کے نہیں جاؤں گا تو معاملے کا حل نہیں نکلے گا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ پہلا باب، رومیو پہلا باب۔ سنیے یہ کیسی عجیب باتیں ہیں جن کو ہم بیان کر رہے ہیں، خدا کا کلام بالکل اسی طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ ہمارا ذہن اس وقت کام کرنا چھوڑتا ہے جب ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ مشرف بیٹا پاگل ہو گیا تھا اس وقت، پیسہ جیب چ ڈالر رہن جو پاجی نکلیا باہر، اپنے باپ سے چھٹکارا پا کے بڑا خوش تھا۔ وہ لا کے اندر نہیں رہنا چاہتا تھا، اپنے باپ کے حکم کے اندر نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ آج کے بچے بھی تو آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ ابو جی تسی کی کہندے 8 بجے آ جاؤ، 8 بجے تو میرے دوست آندے، 12 بجے تک باتیں ہو رہی ہیں، گل گپاڑا ہو رہا ہے، فضول کام ہو رہے ہیں، ویلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، شرابیں چل رہی ہیں۔ رات کو 2 بجے آ رہا ہے، باپ کہہ رہا پتر میں ستا پیا سا، تیری وجہ تو بوا کھولن اٹھے۔ وہ ابا جی کی ہو گیا؟ بے سمجھ دلوں پر ان کے اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ انسانوں نے یہ کام کیا ہے، خدا تو کیڑا مکوڑا نہیں ہے، لیکن انہوں نے طرح طرح کے اپنے آئیڈلز بنا لیے۔ اور لکھا ہے اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ خدا نے کہا جاؤ ہے، بہت خطرناک بات ہے کہ خدا کسی کو چھوڑ دے، جا جو کرنا ہی کر لے۔ ناپاکی میں چھوڑ دیا تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے، آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ یہ قرض کے نیچے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنی طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا۔ مرد کی مرد سے شادی جائز ہے آج بہت سے معاشروں میں، عورت کی عورت سے شادی جائز ہے، وہ کہتے ہیں یہ رائٹ ہے، ان کا حق ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں اٹھ رہی ہیں۔ کانوں کے اندر بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، بال رنگے ہوئے ہیں، پینٹیں پھاڑی ہوئی ہیں، برے حالات ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ فیشن ہے۔ جس میں انسان جانور سے بھی زیادہ برا لگے وہ فیشن، جانور میں اور انسان میں کوئی فرق ہی نہ لگے، وہ اپنی اصل شکل و صورت ہی کھو بیٹھے، آپ اس کو فیشن کہتے ہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ خدا نے ان کو ان کی ہٹ پہ چھوڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے قانون کو توڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی خالی عورت کی مرد سے شادی نہیں ہو سکتی، مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے بھی ہو سکتی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتی، مرد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ان کی شادی ہو سکتی۔ خدا کے کلام کو توڑنا اپنے آپ کو قرض کے نیچے لانا ہے۔ یہ چند ایک وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بڑی لمبی فہرست ہے جس کے ذریعے سے لعنتیں آتی ہیں، لیکن ایک آخری آیت کے ذریعے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ختم ہو سکتی۔
मैंने आपको बताया था तदारुक बड़ा आसान है, तदारुक बड़ा आसान है। गलतियों 3 बाब उसकी 13 और 14 आयत। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, कौन हमारे लिए लानती बना जी? मसीह। उसने हमें मोल लेकर खरीद लिया, उसने मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। शरीयत क्या है? शरीयत लॉ है। अगर तुम कानून को मानोगे तुम बरकत के अंदर रहोगे, अगर तुम कलाम को नहीं मानोगे तुम बरकत से निकल जाओगे। तो शरीयत पर कौन अमल कर सकता? किसी बंदे की इतनी मजाल ही नहीं कि पूरी शरीयत पर अमल कर ले। एक शख्स आया था यीशु के पास, उसने कहा मैंने शरीयत की सब बातों पर अमल किया है। यीशु ने यह नहीं कहा कि तू झूठ बोल रहा है। यीशु ने उससे कैसी बात की जिससे वो चला गया। तुझ में अब भी एक बात की कमी है, जाके जो कुछ तेरा है बेच दे और मेरे पीछे हो ले। क्राइस्ट ने उसे क्या बताया? तू पहले हुक्म ते भी अमल नहीं करता, सब चीजों से ज्यादा अपने खुदा को रिस्पेक्ट कर, उससे प्यार कर। पहले ही हुक्म नहीं मान रहा। क्राइस्ट ने नहीं किया तू गलत कह रहा बेटा। यीशु ने कहा जा जो कुछ तेरा है बेच के मेरे पीछे आ। इसका मतलब है कि वो दौलत से ज्यादा मोहब्बत करता था खुदा की बनिस्बत। शरीयत की लानत से हमें छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आमीन। क्राइस्ट ने ये लानतें अपने ऊपर उठा ली, क्राइस्ट ने आपकी लानतें ले ली। अगर आप ईमान से वो सारी लानतें जो आपको अपने फोर फादर्स के अंदर नजर आती हैं, मेरा दादा ऐसे करता था, मेरी नानी को मैंने ऐसे करता हुआ देखा है। हमारे पुराने लोग बड़ी जीबोगरीब रस्में, बच्चा पैदा हुआ उन्होंने डोरी बांधती इन्हों नजर ना लग जाए। हमारे एक पादी साहब तो कहते यार गोरियां दे एडे चिट्टे चिट्टे बच्चे ने उन्होंने नजर नहीं लगती ते साडे कहना नजर लगियां पई। वो गोरियां दे एडे बंटियां दी तरह उन्हां दी अखां ने इंज गोरे चमक रहे हैं, कहता उन्होंने नजर ना साडे नूं नजर लगदी ताकि पता नहीं क्या गया किक्कर के ऊपर जाके कपड़ा बांध रहे हैं, पता नहीं क्या 7 बार बेरी लेके, पता नहीं, बड़ी लंबी कहानी है। रीजन क्या है? हम सोचे समझे स्कीम के तहत अपने आप को लानती बनाते रहे और बना रहे हैं। इन सब चीजों को क्राइस्ट हमसे लेना चाहता है। आज शाम वो आपको आजाद करना चाहता है। इन बातों में से अगर आप किसी के अंदर भी घिरे हुए हैं और आप खुदा से कहें खुदावंद ये तो चंद बातें भाई ने बताई हैं, मुझ पर और चीजें जाहिर कर ताकि मैं कन्फेस कर सकूं, ताकि मैं तौबा कर सकूं। यीशु मसीह सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए लानती बना, इसलिए ताकि हम लानत के अंदर न रहें, ताकि हम लानत के अंदर न रहें बल्कि हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। इब्लीस ये चाहता है कि आप कर्ज के नीचे रहें, लेकिन खुदा ये चाहता है कि आप बरकत के नीचे रहें। खुदा ने काइन से कहा था कि गुनाह तेरे दरवाजे पे दुबका बैठा है लेकिन तुझ पर गालिब आ। आज खुदा आपसे भी यही कह रहा है कि दुनिया के अंदर लस्ट फैला हुआ है, हर किस्म की जिनसी बेरारवी के रास्ते खुले हैं, नशाबाजी, बुत परस्ती, हुक्म अदूली, खुदा से दूर चले जाना। इसके लिए बहुत से चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो आपके ज़हन को डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन आपने उस पर गालिब आना है, हमने उस पर गालिब आना है। ऐ खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए आज अपने इन अजीजों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं कि खुदावंद ये लानत के नीचे नहीं बल्कि बरकत में रहकर जिंदगी गुजारें। ये जिस चीज को हाथ लगाएं यूसुफ की तरह वो बाइस से बरकत हो। ये जहां कहीं जाएं, जहां इनके पांव का तलवा टिक जाए वो जगह खुदावंद इनको मिल जाए। यीशु के नाम से खुदावंद तेरी बरकत को क्लेम करते हैं और उन तमाम जनरेशनल कर्सेस को जो हमारे आबाओ अजदाद से हम तक पहुंची हैं यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। इन बाउंडेजेस को लूज करते हैं यीशु के नाम से और यीशु के खून को अप्लाई करते हैं जिंदगियों और दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़े। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम इन जिनसी ख्वाहिशात को जो कि तेरे कलाम के मुताबिक नहीं अपनी जिंदगी से आउट करें। हम बुत परस्ती के तमाम चैनल्स को अपनी लाइफ में बंद कर दें। हम इंसानों पर तवक्कल करना छोड़ दें। हम खुदा अपनी जुबान से अपने लिए बुरे अल्फाज, दूसरों के लिए बुरे अल्फाज बोलना छोड़ दें। हम अपनी जुबान से बरकत देना शुरू करें। हम अपनी जुबान से कलाम बोलना शुरू करें। हम अपनी जिंदगी से खुदा सच्चाई की बातों को क्लेम करना शुरू करें और खुदावंद हम तेरे कलाम की पैरवी करें। जो कलाम हम पढ़ते हैं हम डेली दुआ करें कि खुदावंद मुझे इस पर चलने की तौफीक भी देना। मैं महज इसको यूट्यूब पर शेयर करने वाला ना बन जाऊं। मैं इसे महज अपने व्हाट्सएप साथियों के साथ शेयर ना करूं कि ये आयत मैंने आज पढ़ी है, देखो कैसी आयत है, बल्कि हम उस पर चलने वाले हों। खुदावंद इस तमाम पंडाल के लिए जितने भी अजीज इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इनके घरानों के लिए मैं तेरे हजूर से बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद इन खादमों के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुनासिब जाना कि इबादत अरेंज की जाए
اور خدا تیری حضوری میں ہم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اس کو لوگوں کے ذہنوں تک، ان کے دلوں تک بھی تو ہی پہنچانا ہوگا، تو اپنی برکت کو جاری کرنا۔ اور جو ایفرٹ ان بھائیوں نے اس عبادت کو ارینج کرنے میں کی ہے، سب نے کی ہے، خدا اس ایفرٹ کو تو ضائع نہ جانے دینا، بلکہ اس کا ہمیں 100 فولڈ بلیسنگ کی صورت میں ریوارڈ ملے، اور ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح نے مجھے اپنا دوست کہا ہے، یسوع مسیح نے مجھے اپنا بھائی کہا، اس نے مجھے اپنا ہم میراث بنا لیا ہے، اور میں مسیح کے ساتھ چلوں گا، میں مسیح کے نور میں چلوں گا۔ میں تاریکی کا فرزند نہیں، بلکہ میں نور کا فرزند ہوں، میں نور کی پیروی کرنے والی ہوں۔ خداوند تو برکت دے، تو برکت دے، اور سوچوں اور خیالوں کو اپنے کلام سے تر و تازہ کر، تاکہ خداوند جب یہ یہاں سے رخصت ہوں، ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئی ڈائمنشن میں آگے بڑھیں اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کریں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔